السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم نے سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ لہب۔ سورہ لہب جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 5 ہیں۔ تو سورہ لہب کا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے اسلام کو سیکریٹلی پریچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کو اوپنلی پریچ کرنے کو کہا کہ اب سارے کافروں کو آپ جمع کریں اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ پبلکلی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سارے کافروں کو جمع کیا اور ان کافروں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک پورا لشکر ہے جو جنگ کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے یا اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو کافروں نے بولا کہ نہیں، ہم آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے اور جنگ کی تیاری کریں گے۔ تو ہم بنا تصدیق کیے۔ تو اس بات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر میری بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمام بتوں کی جو ہے وہ پوجا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اس بات پر جو ہے ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ کوثر میں بھی میں کر چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلکلی توہین کی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، اور تم نے اس بیکار سی چیز کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے اور ہمارا وقت ضائع کیا تم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب نے پبلکلی توہین کی تھی۔ تو اس بات پر جو ہے سورہ لہب نازل ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جواب جو ہے وہ اللہ نے خود دیا تھا، اور اس بات پر جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا سورہ لہب کا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں سورہ لہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اگر یہاں پہ آپ لوگ غور کریں تو یہ جو سینٹینس ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے اور نہ ہی وہ برباد ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ایک عربک کا رول اپلائی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات پاسٹ ٹینس میں کی جا رہی ہے جو کہ فیوچر میں ہونی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیوچر کی اوتھینٹسٹی، یعنی کہ جو فیوچر میں وہ بات ہونی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ بات فیوچر میں لازمی طور پر ہوگی ہی، یعنی مستقبل میں یہ 100% ہوگی، اس میں 1% بھی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مینشن کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ دونوں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، اگر آپ لوگ نے جنگ وغیرہ میں دیکھا ہو تو سولجرز جو ہوتا ہے وہ ایک سیدھے ہاتھ سے خود کو سیدھے ہاتھ سے فائٹ کرتا ہے، یعنی لڑتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ کو مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو لہب جو ہیں وہ نہ تو خود کو بچا پائے گا اور نہ ہی خود کے لیے لڑ پائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ دونوں ہاتھ کو مینشن کیا ہے۔ اور ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ ہے دوسری آیت۔ نہ کام آیا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یعنی فرسٹ آیت، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ میں صدقہ خیرات کر کے بلا کو ٹال دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ نہ تمہارا کام تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، اور نہ وہ سب جو تم نے اپنی ساری زندگی کمایا ہے، یہ سب کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نار ذات لہب، یہ تیسری آیا ہے، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ اچھا، ابو لہب جو ہے سورہ لہب عربک میں آگ کو کہتے ہیں، لیکن اور جو قریش تھے وہ ابو لہب کو لہب
کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ ابو لہب جو تھے وہ بہت بیڈ ٹیمپرڈ کے تھے، بہت جلدی غصہ کرنے والے تھے، اور ان کی اسکن جو تھی وہ ریڈش تھی. آلدو جو ابو لہب کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب. ان کا نام اصل ابو لہب نہیں تھا، لیکن قریش ان کو ابو لہب بولتے تھے. لیکن قرآن میں یہاں پہ لہب کیوں یوز کیا گیا ہے؟ قرآن میں اگر کسی کو اس کے نک نیم یا کسی اور نیم سے بلایا جائے تو اس کا خاص ریزن یا پرپس ہے. لہب جو ہے وہ آگ کو کہتے ہیں، جو ابو لہب کی فائنل ڈیسٹینیشن تھی، یعنی ان کو آخرت میں جو ہے وہ آگ میں ہی جانا تھا. تو اس وجہ سے قرآن میں جو کہ قرآن میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ابو لہب کی جو آخری منزل ہے وہ آگ ہی ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے قرآن میں جو ہے وہ ابو لہب کو لہب کے نام سے پکارا گیا. یہ ان کا اصل نام ویسے تھا نہیں. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی. پھر چوتھی آیت جو ہے وہ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جو اٹھاتی پھرتی ہے ایندھن. اچھا، ابو لہب کی جو بیوی تھی ان کا بھی کیریکٹر بہت زیادہ برا تھا. ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتی تھی، اسلام کے اگینسٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ. تو قرآن میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی ابو لہب کی بیوی سے جو ہے وہ یہی کام لیا جائے گا، یعنی ایندھن کا کام لیا جائے گا. ایندھن آگ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے، تو ابو لہب کی بیوی سے بھی یہی کام لیا جائے آخرت میں. وہ ان سے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا کام کرے گی ابو لہب کی بیوی، کیونکہ وہ دنیا میں بھی یہی کرتی تھی، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اگینسٹ جا کے ان کے گھروں میں بھڑکاتی تھی. دوسری بات یہ کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ یہ بھی کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے جو ہے کانٹے جمع کرتی تھی پورا دن، اور اس راستوں میں رکھ دیا کرتی تھی، اور ایسے رکھتی تھی کہ وہ کانٹے نظر بھی نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں وہ کانٹے چبھ بھی جائیں. جبکہ غلاموں کے باوجود، پیسوں کے باوجود وہ یہ سارا کام جو تھی وہ خود کرتی تھی. تو یہ کرتی تھی ابو لہب کی بیوی، اس لیے یہاں پہ اس کی بیوی کا بھی مینشن ہے کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی، اور وہ جو آگ ہے نا اس کو بھڑکانے کا کام وہ کرے گی. فی جیدہا حبل من مسد، یہ 5واں آیت ہے. اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی. اچھا، ابو لہب کی اس سے جو ہے وہ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ مونج جو ہے مطلب اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیٹ پام یعنی کھجور کے پتوں، کھجور کے جو چھال نہیں ہوتی، وہ کھجور کے درخت کی جو چھال ہوتی ہے وہ جو ہوگی اس کے گلے میں ہوگی. یعنی کہ سمجھ لیں کہ آخرت میں اس کے گلے میں ایک تھورن یعنی کانٹوں کا ایک ہار ہوگا جس سے کھینچ کے اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا. دوسری بات یہ کہ ابو لہب کی بیوی کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ لکڑیوں کا جو پائل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ایک کنویں کے پاس ریسٹ کرنا آئی تھی، آرام کرنا آئی تھی. فرشتے نے جب یہ دیکھا تو اس نے وہ کیا کیا کہ اس لکڑی کے پائل سے وہ ڈیٹ پام کے چھال سے بندھا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ فرشتے نے کھول دیا، اور اس سے ایک پھندا بنا کے ابو لہب کی جو وائف تھی ان کے گلے میں ڈال دیا، اور باقی ساری لکڑیاں کنویں میں ڈال دی. تو اس سے ان کی گردن پہ پریشر پڑا، اور اس طریقے سے سلولی اور گریجولی وہ تڑپ کے ان کا ڈیتھ ہو گئی. تو اس طریقے سے ابو لہب کی جو وائف تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور ابو لہب کی ڈیتھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ ابو لہب کی باڈی پہ ایک زہریلا دانہ ہو گیا تھا جو کہ بہت انفیکشس تھا، اور ان کی پوری باڈی میں پھیل گیا تھا. کوئی ان کا گھر والے ان کے قریب نہیں آتا تھا، نہ ان کی اولاد اور نہ ان کی بیوی، کوئی ان کے قریب نہیں آتا تھا. اور ان لوگوں نے ابو لہب کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا تھا کیونکہ ان کے جسم سے بہت گندی اسمیل آتی تھی. اور اس طریقے سے ابو لہب کی سلولی اور گریجولی ابو لہب کی تکلیف دہ موت ہوئی. اور ایون دو جب ان کی موت ہو گئی تو کوئی بھی جو ہے ان کی اولاد میں سے ان کو دفنانے تک نہیں آیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا. 3 دن تک ان کی لاش سڑتی رہی. پھر جب لوگوں نے ملامت کی کہ تمہارے یہ ابو ہیں، تو پھر ان جو ہے حبشی غلاموں کو بلوایا گیا جنہوں نے درخت کی چھالوں سے کھینچ کر ابو لہب کو کنویں میں
پھینک دیا اور اس پہ مٹی ڈال دی. تو اس طرح جو ابو لہب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی وہ اور ان کی بیوی نے جو تکلیفیں دی تھیں ان دونوں کا انجام جو ہے وہ یہ ہوا تھا. اس طریقے سے وہ لوگ اپنے اختتام کو پہنچے تھے. تو یہ تھی جو ہے وہ کمپلیٹ تھی سورہ لہب. چھوٹی سی صورت تھی لیکن بہت انٹرسٹنگ بھی تھی یہ کہ کس طریقے سے ابو لہب اور ان کی بیوی کا اینڈ ہوا جو کہ بہت برے اینیمی آف اسلام تھے. اگر میں سورہ لہب کی جو ہے اس کے لیسنس کی بات کروں کہ سورہ لہب سے ہمیں کیا لیسنس ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے پاس چاہے جتنا بھی پیسہ ہو, آپ کا جو بھی مٹیریل, آپ کا جو بھی دنیا میں آپ کے پاس مٹیریل ہو, پوزیشن, آپ کا سٹیٹس, کچھ کام نہیں آئے گا اگر اللہ کا عذاب آپ پہ آنا ہے تو وہ آنا ہے. آپ کا یہ ساری چیزیں جو آپ کا پیسہ ہے, آپ کی ویلتھ, آپ کا مٹیریل, مٹیریلسٹک تھنگز, آپ کا سٹیٹس, کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنی. کوئی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. دوسری بات یہ کہ ابو لہب جو تھے وہ ایک قبیلے کے سردار تھے. ان کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئی, ان کی اولاد تک ان کے کام نہیں آئی. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص بہت امیر ہو, بہت پیسہ ہو اس کے پاس, اس کا بہت بڑا نام ہو تو وہ اللہ کے قریب ہو, اللہ اس کو پسند کرتا ہو. یہ بات بالکل ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات جو تیسری بات جو اس سورت سے سمجھ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ انسان کتنا پائس ہے وہ یہ دیکھتا ہے, یعنی وہ کتنا وہ تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ویلتھ, آپ کا اسٹیٹس, پوزیشن, یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے. تیسری چیز جو اس سورہ سے سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں کسی شخص کو بھی اس کے فیملی بیک گراؤنڈ, وہ کس لینیج سے آ رہا ہے, اس کا کیا خاندان ہے, اس کا کیا ریلیشن شپ, اپنے خاندان کے ساتھ کیا ریلیشن شپس ہیں, ان ساری چیزوں کی بیسس پہ کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے, ان کے بارے میں اوپینینز نہیں دینے چاہیے. کیونکہ ابو لہب جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, لیکن ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں کتنا فرق تھا. تو اس وجہ سے ہمیں کسی کے بھی فیملی بیک گراؤنڈ یا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس شخص سے تعلق رکھتا ہے, اس بیسس پہ ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کا اپنا کردار کیا ہے اس بیسس پہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بس یہ تھی سورہ لہب کی انٹائر سمری اور جس سے ہمیں کیا لیسنس